اب خیبر کے سب سے مضبوط قلعے کی فتح کا وقت قریب ہے۔ صحابہ نے یہ رات بڑی بے چینی سے گزاری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر قلعہ کموس کا پھاٹک اکھاڑ دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا، اور وہ اللہ اور رسول کا محب بھی ہے اور محبوب بھی۔ راوی کہتے ہیں کہ صحابہ نے یہ رات بڑی بے چینی سے گزاری کہ دیکھتے ہیں کہ کل کس کو یہ جھنڈا دیا جائے گا۔ کل صبح ہوئی تو صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑے شوق کے ساتھ یہ تمنا لے کر حاضر ہوئے کہ یہ اعزاز اور شرف ہمیں مل جائے، اس لیے کہ جس کو یہ جھنڈا ملے گا اس کے لیے 3 بڑی خوشخبریاں ہیں کہ وہ اللہ اور رسول کا محب ہے، دوسرا وہ اللہ اور رسول کا محبوب ہے، اور تیسرا خیبر اس کے ہاتھ فتح ہوگا۔ لیکن صبح کو اچانک یہ آواز لوگوں کے کان میں آئی کہ علی کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کی دکھتی ہوئی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگا دیا اور دعا فرمائی، تو فوراً انہیں ایسی شفا حاصل ہو گئی کہ گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اپنا جھنڈا، جو کہ حضرت ام المؤمنین بی بی عائشہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سیاہ چادر سے تیار کیا تھا، حضرت علی کے ہاتھ میں عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا، تم بڑے سکون کے ساتھ جاؤ اور یہودیوں کو اسلام کی دعوت دو اور بتاؤ کہ مسلمان ہو جانے کے بعد تم پر فلاں فلاں اللہ کے حقوق واجب ہیں۔ خدا کی قسم اگر ایک آدمی بھی تمہاری بدولت اسلام قبول کر لیا تو یہ دولت تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اب خیبر کے سب سے مضبوط قلعے کی فتح کا وقت قریب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ کموس کے پاس پہنچ کر یہودیوں کے اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کا جواب اینٹ اور پتھر اور تیروں اور تلواروں سے دیا، اور قلعے کا رئیس اعظم مرحب خود بڑے روب کے ساتھ نکلا اور بڑے غرور سے آگے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی تلوار سے وار کیا، مگر آپ نے ایسی ٹیکنیک استعمال کی کہ مرحب کا وار خالی ہو گیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ایک زوردار تلوار ماری، اور اتنی زور سے ماری کہ ایک ہی وار سے ذوالفقار حیدری سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی، اور مرحب زمین پر ہو کر مر گیا اور جہنم پہنچ گیا۔ مرحب کی لاش کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھ کر اس کی تمام فوج مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم پر ٹوٹ پڑی، لیکن شیر خدا کی تلوار یعنی ذوالفقار حیدری بجلی کی طرح چمک کر گرتی تھی، جس سے دشمنوں کی صفوں کی صفیں الٹ گئی، اور یہودیوں نے بڑے بڑے بہادر مرحب، اسیر، عامر وغیرہ سب مر گئے۔ ناظرین، ایک بہت ہی حیرت انگیز بات کہ اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال کٹ کر گر پڑی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر قلعہ کموس کا پھاٹک اکھاڑ دیا اور ڈور فریم کو ڈھال بنا کر اس پر دشمنوں کی تلواریں روکتے رہے۔ یہ ڈور کا جو فریم تھا یہ اتنا بڑا اور وزنی تھا کہ جنگ کے بعد 40 آدمی اس کو نہ اٹھا سکے، لیکن مولا علی اسے اکیلے اٹھاتے تھے اور لڑ رہے تھے۔ مولا علی نے کمال شجاعت کے ساتھ لڑتے ہوئے خیبر کو فتح کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یوں حق اور سچ ثابت ہوا۔ بے شک مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اللہ پاک اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں، اور بے شک اللہ پاک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے خیبر کی فتح عطا فرمائی، اور قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر کے معزز لقب سے سرفراز فرما دیا، اور یہ وہ عظیم فتح ہے جس سے پورے جزیرۃ العرب میں یہودیوں کی جنگی طاقت کا جنازہ نکال دیا۔ ناظرین، یہاں ایک اور بات بہت اہم ہے جو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ فتح خیبر سے پہلے مسلمان یہودیوں اور مشرکین کی وجہ سے بڑی پریشانی میں تھے، لیکن خیبر کی فتح ہو جانے کے بعد یہ صورتحال ختم ہو گئی اور آگے اسلامی فتوحات کے دروازے کھل گئے۔ چنانچہ اس کے بعد ہی مکہ بھی فتح ہو گیا۔ اس لیے یہ ایک حقیقت ہے کہ فاتح خیبر کی حضرت علی سے تمام اسلامی فتوحات کا سلسلہ وابستہ ہے۔